سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق ہم اسے پکڑیں گے خواہ پورا بینک آف امریکہ خالی کیوں نہ ہو جائے۔ یہ الفاظ صدر جارج بش کے منہ سے نکلے تھے۔ CIA کو 2005 میں اطلاع ملی اسامہ بن لادن حیات ہے۔ یہ افغانستان اور پاکستان کی سرحد پر کسی گاؤں یا شہر میں روپوش ہے۔ CIA کو اسے تلاش کرنے کے لیے صدر کی خصوصی اجازت درکار ہے، کیونکہ آپریشن کے لیے رقم چاہیے تھی اور یہ رقم صرف صدر فراہم کر سکتا تھا۔ چنانچہ CIA کا چیف صدر کے پاس چلا گیا۔ صدر بش نے پوچھا، آپریشن کے لیے کتنی رقم درکار ہے؟ چیف نے جواب دیا، ہم سر دست کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صدر نے پوچھا، اور وقت کتنا چاہیے؟ اس کا جواب پھر وہی تھا، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، سال بھی لگ سکتا ہے اور 2 دہائیاں بھی۔ صدر نے لمبی سانس لی اور کہا، ڈن ہو گیا، تم لادن کی تلاش کرو، ہم اسے پکڑیں گے خواہ پورا بینک آف امریکہ خالی کیوں نہ ہو جائے۔ اور یوں CIA نے اگلے ہی دن کام شروع کر دیا۔ جارج بش 2009 تک صدر رہا۔ اگلے 4 سال صدر نے آپریشن نہیں رکنے دیا۔ اس پر اربوں ڈالر خرچ ہوئے۔ صدر یہ رقم خصوصی اختیارات کے تحت جاری کرتا رہا۔ جارج بش کے بعد باراک اوباما صدر بن گئے۔ جارج بش نے اسامہ بن لادن کی فائل ان کے حوالے کی، وائٹ ہاؤس سے رخصت ہو گیا۔ صدر اوباما نے بعد ازاں تسلیم کیا، میں نے کئی بار سوچا میں یہ آپریشن بند کرا دیتا ہوں، مجھے یہ آپریشن لا حاصل محسوس ہوتا تھا۔ ہم 2011 کے شروع تک 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے تھے، لیکن مجھے ہر بار جارج بش کا یقین اور کنوکشن روک لیتی تھی۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ CIA مارچ 2011 تک اسامہ بن لادن کے ٹھکانے تک پہنچ گئی۔ اس نے اس کی وہاں موجودگی کی تصدیق بھی کر لی۔ قصہ مختصر، امریکہ نے 2 مئی 2011 کی درمیانی رات ایبٹ آباد میں آپریشن کیا، اسامہ بن لادن کو قتل کیا، اس کی میت افغانستان لے گیا۔ آپریشن کی تکمیل کے بعد صدر اوباما نے جارج بش کو فون کیا۔ یہ اس وقت ٹیکساس میں اپنے فارم ہاؤس پر تھے۔ صدر اوباما نے انہیں دعوت دی، یہ آپریشن آپ نے سٹارٹ کیا تھا، لہٰذا آپ واشنگٹن آ جائیں، ہم دونوں مل کر دنیا کو اس صدی کی سب سے بڑی خبر دیتے ہیں۔ جارج بش نے یہ پیشکش سن کر صدر اوباما کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد کہا، مسٹر پریزیڈنٹ، میں اپنی مدت پوری کر کے گھر آ گیا ہوں، میں اپنی ریٹائرمنٹ انجوائے کر رہا ہوں۔ اس وقت آپ امریکہ کے صدر ہیں، آپ جانیں، اسامہ بن لادن جانے، CIA جانے اور میڈیا جانے، آپ میری طرف سے معذرت قبول کر لیں۔ جارج بش نے اس کے بعد فون بند کیا۔ وہ اپنے پسندیدہ گھوڑے کے پاس گیا، اس کی کمر پر تھپکی دی، چھلانگ لگا کر اس کی پیٹھ پر بیٹھا اور اپنے فارم ہاؤس کے چکر لگانے لگا۔ صدر جارج بش کی طرح دنیا بھر کے حکمران اپنی مدت حکمرانی کے بعد پرائیویٹ لائف کو انجوائے کرتے ہیں۔ بل کلنٹن یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتا ہے اور گولف کھیلتا ہے، آپ نے اسے کبھی لائم لائٹ میں نہیں دیکھا ہوگا۔ جمی کارٹر 98 برس کی عمر میں اپنے گاؤں کے چرچ میں لیکچر دیتا ہے۔ صدر اوباما کتابیں لکھ رہا ہے اور نیٹ فلیکس کے ساتھ مل کر فلم، ڈاکومنٹریز اور فیچر فلمز بنا رہا ہے۔ برطانیہ میں جان میجر ریٹائرمنٹ کے بعد لارڈز کے اسٹیڈیم میں کرکٹ میچ دیکھا کرتے تھے۔ مارگریٹ تھیچر 11 سال برطانیہ کے وزیر اعظم رہنے کے بعد سارا دن کتابیں پڑھتی تھی اور اپنی بطخوں کو دانہ ڈالتی تھی۔ صدر یاک شیراک 12 برس فرانس کا صدر رہا۔ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز اور دیہات کی سیر کیا کرتا تھا۔ منموہن سنگھ بھارت کا 10 سال وزیر اعظم رہا۔ یہ اس کے بعد گردواروں کے فرش دھوتا تھا، یاتریوں کے جوتے صاف کرتا تھا، اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اٹل بہاری واجپئی 6 سال وزیر اعظم رہنے کے بعد کتابیں پڑھتا اور لتا منگیشکر کے گانے سنتا تھا۔ وہ بھجن بھی گاتا تھا اور بوڑھے دوستوں کے ساتھ گپ بھی لگاتا تھا۔ جاپان میں اس وقت 18 سابق وزراء اعظم ہیں۔ یہ سائیکل چلاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں اور سوشل ورک میں وقت گزارتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے وزراء اعظم کے پاس صرف 2 آپشن ہوتے ہیں، اقتدار یا جیل۔ آپ اقتدار میں رہیں گے یا پھر سیدھے جیل جائیں گے۔ آپ ایک دن وزیر اعظم ہوتے ہیں اور اگلے دن C کلاس میں نیچے فرش پر لیٹے ہوتے ہیں، اور آپ اگر خوش قسمتی سے جیل سے بچ بھی جائیں تو بھی آپ کو عدالتوں اور مقدمات کی ذلت ضرور دیکھنی پڑتی ہے، اور اس ذلت کے دوران سابق وزیر اعظم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، مجھے اب کچھ بھی کرنا پڑا میں اقتدار میں واپس آؤں گا اور ان تمام لوگوں کو ناک سے لکیریں نکلواؤں گا جنہوں نے مجھے ذلیل کیا، اور یوں یہ میوزیکل چیئر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کسی دن پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا۔
وہ ایک وقت میں عالم اسلام کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ انہوں نے لاہور میں اسلامک سمٹ بلا کر مسلم امہ کو اکٹھا کر دیا، لیکن اس کے بعد وہ جیل پہنچے اور ان کا کیریئر پھانسی گھاٹ پر پہنچ کر ختم ہوا۔ جنرل ضیاء الحق طیارے کے حادثے میں مارے گئے۔ یہ بھی اگر زندہ ہوتے تو ان کے ساتھ بھی بھٹو جیسا سلوک ہوتا۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان جیلوں کی میوزیکل چیئر شروع ہو گئی اور یہ دونوں ایک دوسرے کو جیلوں اور عدالتوں میں گھسیٹتے رہے۔ انتقام اور اقتدار کے اس کھیل میں آصف علی زرداری کی 11 سال جیلوں کی نظر ہو گئے، جبکہ بے نظیر بھٹو کو جلا وطنی کاٹنا پڑی۔ میاں نواز شریف کو 2 بار جیلیں اور جلا وطنیاں دیکھنا پڑی۔ میاں شہباز شریف، شہید خاقان عباسی، حمزہ شہباز اور مریم نواز کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا۔ یہ کس کس جیل میں خوار نہیں ہوئے۔ عمران خان اقتدار میں آئے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈارلنگ تھے۔ یہ وقت کے گھوڑے پر بیٹھ کر سیاستدانوں کے پنکھے اور AC بند کراتے رہے۔ یہ رانا ثناء اللہ جیسے سیاستدانوں پر ہیروئن ڈلواتے رہے۔ یہ سیاسی مخالفین کو مونچھوں سے بھی پکڑتے رہے، لیکن آج وہ عمران خان کہاں ہیں جو 1.5 سال پہلے تک صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ورلڈ کپ جیت رہے تھے، مہاتیر محمد اردوغان کو حکومت کرنے کے طریقے بتا رہے تھے، چین کے صدر کو اسلامی معیشت پر آدھ گھنٹے لیکچر دیتے تھے، سعودی ولی عہد کی ڈرائیوری میں ایئرپورٹ آتے اور جاتے تھے جو آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے رہے تھے، صدر عارف علوی کو عرب بلا کر کہتے تھے جو پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا رہے تھے، قومی اسمبلی سے استعفے دے رہے تھے، اسمبلیاں توڑ رہے تھے اور ہزاروں گاڑیوں کے قافلے میں ہائی کورٹ جا رہے تھے، اور ان کے متاثرین ان کی گرفتاری پر فوجی تنصیبات پر حملے کر دیتے تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان انہیں اپنا مہمان بنا رہے تھے، انہیں مرسنڈیز گاڑی میں عدالت بلا کر انہیں گڈ ٹو سی یو کہہ رہے تھے، لیکن وہ عمران خان آج کہاں ہیں؟ وہ اٹک جیل کے 11x10 فٹ کی سیل میں ہیں جہاں بیڈ ہے اور نہ ہی AC۔ انہیں گھر کے کھانے کی سہولت تک پہلے دستیاب نہیں تھی۔ سیل میں گرمی بھی ہے اور حبس بھی، لائٹ بھی بار بار بند ہو جاتی ہے اور ٹونٹی میں پانی بھی نہیں آتا۔ سیل میں اوپن واش روم ہے، شاور بھی نہیں۔ کھانے میں بھی دال روٹی ملتی تھی جو اب گھر کے کھانے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ جاگنگ اور واک کی سہولت بھی نہیں۔ سیل میں دن بھر مکھیاں بن بناتی رہتی ہیں، رات کے وقت کیڑے اور کاکروچ رینگتے ہیں۔ کپتان کے پاس جائے نماز تک بچھانے کی جگہ نہیں۔ چنانچہ آج اگر چیئرمین کی زندگی کو 4 دسمبر، جنوری 2023، مئی 2022 اور مارچ 2022 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس میں زمین آسمان کا فرق دکھائی دے گا۔ کہاں ایک وقت تھا یہ عثمان بزدار محمود خان کو وزرائے اعلیٰ اور عمران اسماعیل چودھری سرور کو گورنر بنا دیا کرتے تھے، یہ عارف علوی کو صدر، اسد قیصر کو اسپیکر اور جنرل باجوہ کو مزید 3 سال آرمی چیف بنا دیتے تھے۔ یہ صدر شی جن پنگ، وزیر اعظم مہاتیر محمد اور طیب اردوغان کو گائیڈ کرتے تھے۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان 1450 سال پرانا تنازع ختم کرانے کی کوشش کرتے تھے، اور کہاں آج یہ ساری رات مچھر مارتے رہتے ہیں۔ انہیں گولی کھانے کے بعد بھی نیند نہیں آتی۔ یہ اپنے وکلاء سے کہتے ہیں جو بھی کرنا پڑے کرو لیکن مجھے جیل سے نکالو۔ آپ اگر یہ دونوں انتہائیں دیکھیں تو آپ کو ان کے درمیان بہت فاصلہ ملے گا۔ یہ فاصلہ کیوں ہے؟ کیا ہمارے وزیر اعظم بھی دنیا کے دوسرے حکمرانوں کی طرح عزت کے ساتھ ریٹائر نہیں ہو سکتے؟ کیا یہ بھی اقتدار کے بعد آرام سے زندگی نہیں گزار سکتے؟ اور اگر ایسا ممکن نہیں تو کیا پھر یہ لوگ اپنے لیے کوئی آرام دہ جیل نہیں بنا سکتے؟ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو کیا یہ لوگ انصاف کو آسان اور جیلوں کو آرام دہ نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ اگر عدالتیں اور جیلیں ہی ان کا مقدر ہیں تو یہ لوگ ایک ہی بار اپنے آخری ٹھکانوں کو بہتر کیوں نہیں بنا لیتے؟ مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل سکا۔ کاش ہمارا چیئرمین آج بھی سمجھ جائے، کاش یہ جیل اسے حقائق سے آگاہ کر دے۔